قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور جس وقت تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس کو اس سے بہتر جواب دیا کرو یا اسی جواب کو لٹا دیا کرو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھے ہوئے ہے. ایک دوسرے کو ملتے وقت سلام کرنا یا کوئی ایسا جملہ کہنا جو موانست اپنائیت کو ظاہر کرتا ہو، اس کو مکارم اخلاق میں سے سمجھا جاتا ہے، اچھے اخلاق میں سے سمجھا جاتا ہے. چنانچہ ہر اپنے آپ کو مہذب کہلانے والی قوم کوئی نہ کوئی جملہ، کوئی نہ کوئی کلمہ ایسے موقع پر کہتی ہے. لیکن مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے جو جملہ عطا فرمایا ہے یہ ان سب سے بہتر ہے. انشاءاللہ العزیز تقابلی جائزے کے اعتبار سے سلام کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ ساری ذکر کی جائیں گی. اسلام سے پہلے جس وقت مشرکین عرب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو حیاک اللہ کے الفاظ استعمال کرتے تھے. حیاک اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا کرے. اسلام نے آ کر پھر اس جملے کو بھی ختم کر دیا اور السلام علیکم اس جملے کو شروع فرمایا. تو چونکہ پہلے وہ حیاک اللہ زندگی کی دعا دینے کو ایک دوسرے کے لیے بطور سلام کے استعمال کرتے تھے، اسی لیے یہاں پر حییتم بتحیۃ کے الفاظ ہی سے اس کو ذکر کر دیا ہے. تحیہ کا معنی زندگی کی دعا دینا، لیکن اس میں بھی محض زندگی کی دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے، جبکہ سلام کے اندر زندگی کی دعا بھی ہے، سلامتی کی دعا بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ اپنے وقت پر ذکر کی جائیں گی. تو اس کو تحیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے لوگ زندگی کی دعا دیا کرتے تھے تو زندگی کی دعا دینے کو ہی تحیہ کہا جاتا ہے. تو بعد میں اگرچہ جملہ تو بدل دیا لیکن اسی السلام علیکم کو تحیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ جب ایک دوسرے کو ملاقات کرو تو سلام کیا کرو. اور پھر ہمیں حکم یہ ہے کہ جب ایک آدمی سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے. چنانچہ اس کی تعلیم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی عطا فرما دی کہ آپ کی مجلس میں ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے آ کر السلام علیکم کہا تو آپ نے اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سے جواب دیا، ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرمایا. اس کے بعد پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور تیسرا شخص پھر آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے پھر اس کے لیے وعلیکم السلام صرف اتنا جملہ استعمال فرمایا. تو ساتھی جو پاس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ پہلوں کو اضافہ فرماتے رہے اور ان کو صرف وعلیکم السلام کے ساتھ ہی جواب دیا. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اضافہ میرے لیے چھوڑا ہی نہیں تھا.
کہ جو الفاظ ہمیں تعلیم دیے گئے ہیں وہ الفاظ چونکہ سارے انہوں نے کہہ دیے تھے، اس لیے پھر میں نے وعلیکم السلام کے ساتھ جواب دیا۔ اور ابو داود شریف کی روایت میں وَمَغْفِرَتُهُ کے الفاظ بھی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمائے، بخشش بھی فرمائے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے ایک لفظ کا اضافہ بھی فرمایا ہے، اور اس کا بھی انشاءاللہ العزیز اپنی جگہ پر تذکرہ آ جائے گا۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس وقت ہم وعلیکم السلام کہتے ہیں تو یہ پورا جملہ ہے جس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ورحمت اللہ کا اضافہ کرتے ہیں تو ورحمت اللہ یہ بھی پورا جملہ ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو تو 10 نیکیاں اس پر بھی ملتی ہیں، اور وبرکاتہ یہ بھی پورا جملہ ہے اور اس پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، ومغفرتہ یہ بھی پورا جملہ ہے، اس پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو گویا کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پر 40 نیکیاں آدمی کو مل جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تعلیم یہ ہے کہ جس وقت تم ایک دوسرے کو سلام کرو تو جواب دینے والا صاحب اس سے بہتر جواب دے، تو اور یا پھر اسی کو لٹا دے۔ اسی کو لٹانا یہ بھی ضروری ہے، اور اگر بہتر ہو جائے تو سبحان اللہ اس میں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو، راستوں میں بیٹھنے کی ممانعت فرمائی، لیکن اگر پھر بھی تم راستے میں بیٹھو تو راستے میں بیٹھنے کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر کہ راستے کا حق کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اگر تم کبھی راستے میں بیٹھو تو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، اور آنے جانے والوں کو سلام کرو۔ اگر تم راستے میں بیٹھ گئے ہو تو پھر آنے جانے والوں کو سلام بھی کیا کرو۔ محض راستے میں بیٹھ جانا اس کی ممانعت آئی ہے، اور راستوں میں کھڑے ہونا اس کی بھی ممانعت آئی ہے، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو پھر وہ کھڑے ہونا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور آنے جانے والوں کو سلام کرنے سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو۔ چنانچہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے اعتبار سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور جس وقت آدمی گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کوئی باہر سے آتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور جس وقت دروازے میں بغیر سلام کیے داخل ہو جاتا ہے تو وہ شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب شیطان گھر میں چلا جائے گا تو وہ تو شیطانی سے باز نہیں آئے گا، وہ وہاں پر کوئی نہ کوئی حرکت کرتا رہے گا، اور پھر ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں جادو ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں کسی نے تعویذ ڈال دیے ہیں، اور یہ الزامات بھی اکثر و بیشتر ہم اپنوں پہ ہی دھر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، اور اپنی عملی کوتاہی کو کسی دوسرے پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو جس وقت گھر میں داخل ہوتا ہے بغیر سلام کے تو شیطان گھر میں داخل ہو جاتا ہے ساتھ، اور اگر گھر میں داخل ہوا اور سلام کر کے داخل ہوا تو پھر یہ آدمی تو گھر میں چلا جاتا ہے اور شیطان پیچھے رہ جاتا ہے، شیطان پھر گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب گھر شیطانوں سے محفوظ ہوگا تو پھر گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے،
اور رحمت کے فرشتوں کے حوالہ سے احادیث میں یہ بھی موجود ہے کہ فرشتہ گھر میں جھانکتا ہے۔ اگر تو گھر کا ماحول فرشتوں کے لیے سازگار ہو تو وہ فرشتے گھر میں رحمت کے داخل ہوتے ہیں، اگر ماحول سازگار نہ ہو تو وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے بلکہ وہاں سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اور کوئی بھی آدمی ہے، ہم ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے ہیں، تو کوئی بھی شریف آدمی اگر گھر کا ماحول سازگار دیکھتا ہے تو گھر میں آتا ہے، اگر گھر کا ماحول سازگار نہیں ہوتا تو ایک دوسرے کے ہاں نہیں جاتا۔ تو اگر کوئی آدمی آیا ہے اور گھر میں دنگا فساد یا ایسا کوئی بھی کام چل رہا ہے کہ جو اس کے لیے موزوں اور مناسب نہیں ہے تو وہ وہاں سے پلٹ جائے گا۔ تو فرشتے جو سراپا شرافت ہوتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ کبھی بھی ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ تو بہرحال گھر میں داخل ہوں تو اپنے بیوی بچوں کو سلام کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بھی سلام کر کے داخل ہونے کا ہمیں حکم ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔